بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین کرام، میں آپ سب کو اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہر شائق تاریخ شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ جی ہاں، کرلوش اورحان کا پہلا شاندار، دھماکے دار اور دل دہلا دینے والا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے۔ یہ وہ ٹیزر ہے جس کے لیے مداحوں نے بے صبری سے مہینوں کا انتظار کیا۔ لمبی خاموشی کے بعد جب یہ ٹیزر منظر عام پر آیا تو یقین مانیے اس کی پہلی جھلک نے سارا انتظار بلا دیا۔ ہر فریم میں طاقت، جذبہ اور ترک تاریخ کی شاندار جھلک تھی۔ لیکن ظاہر ہے جہاں خوشی ہے وہاں کچھ ناقدین بھی ہیں۔ کچھ ناظرین اب بھی مطمئن نہیں، انہیں لگتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ کمی صرف براق اور آصف توران کی غیر موجودگی کی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیزر میں کسی قسم کی کمزوری نہیں۔ نئے اداکاروں کا چہرہ دیکھ کر ابتدا میں ہمیں کچھ اجنبیت ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی چہرے دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پہلی بار اینگن التان نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی اداکار اتنی شدت سے تاریخ کو زندہ کر سکتا ہے۔ پھر جب براق نے عثمان غازی کے روپ میں قدم رکھا تو ابتدا میں کچھ تنقید ہوئی، مگر چند اقساط کے بعد وہ کردار امر ہو گیا۔ اب وہی مرحلہ مرت یازجی اوگلو کے سامنے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اداکار اپنی اداکاری سے ہر دل جیت لے گا۔ نیا اورحان بے مرت یازجی اوگلو، یہ نام آنے والے وقتوں میں خود تاریخ بننے والا ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی داڑھی، بالوں کا انداز اور چہرے پر بہادری کے تاثرات بالکل ویسے ہیں جیسے کسی ترک سپاہی کے ہونے چاہیے۔ کئی لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید یہ داستان والا الپ ارسلان ہی ہے، کیونکہ ان کے خد و خال کافی حد تک ملتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ ایک نیا کردار ہے، ایک نیا ہیرو ہے جو عثمان غازی کے بعد ترک سلطنت کے اگلے باب کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک کمال کا جادو ہے، وہی گہرائی، وہی دھاک جو اینگن التان یا براق کی آواز میں محسوس ہوتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ٹیزر کے مناظر کی۔ قلعے کے بلند دروازے، فوجی صفیں اور طبلِ جنگ کی گونج، یہ سب دیکھ کر دل خود بخود جوش سے بھر جاتا ہے۔ یہاں ہمیں کمانڈر ساروس دکھائی دیتا ہے جو اپنی فوج کو ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ لیکن کہانی کا رخ بدلنے والا ہے، کیونکہ عثمان غازی نے پہلے ہی اپنے قابل اعتماد جاسوس بوران بے کو اس قلعے میں داخل کر دیا ہے۔ بوران بے دشمن کے درمیان موجود ہے اور ہر خفیہ حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جو وہ خبریں وہاں سے لے کر آ رہا ہے وہی آگے چل کر اورحان بے کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ اسی دوران جرکوتائی بے کو بھی ہم اس ٹیزر میں دیکھتے ہیں جو اورحان بے تک یہی معلومات پہنچانے کے لیے قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آنے والی جنگ میں یہ خفیہ خبریں ترکوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوں گی۔ اب ناظرین، آنے والے سیزن کا آغاز ہی ایک عظیم جنگ سے ہونے والا ہے۔ صلیبیوں کے ساتھ وہی خون ریز ٹاکرا جس کی جھلک ہمیں کرلوش عثمان کے دوسرے سیزن میں نظر آئی تھی۔ اس بار جنگ قلعے کی دیواروں کے اندر نہیں بلکہ کھلے میدان میں ہوگی، جہاں گھوڑوں کی ٹاپوں، تلواروں کی چمک اور سپاہیوں کے نعروں سے فضا گونج اٹھے گی۔ ٹیزر میں دکھائی گئے جنگی مناظر اتنے حسین اور حقیقت کے قریب ہیں کہ دیکھنے والا پلک جھپکنا بھول جائے۔ اس میدان میں عثمان غازی، اورحان بے اور علاؤالدین بے تینوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر دشمن پر جھپٹتے ہوئے، اور آخر کار صلیبیوں کو خاک چٹا دیتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جو اورحان بے کے لیے برسا کی فتح کا دروازہ کھول دے گی اور ایک بار پھر ترک پرچم دشمن کے کلوں پر لہرائے گا۔ ٹیزر میں ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی۔ عثمان غازی ابھی بالکل تندرست اور فعال ہیں۔ اس بار انہیں قبیلے میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ میدان جنگ میں لڑتے دکھایا گیا ہے۔ یہ لمحہ واقعی تاریخی ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان غازی اب بھی ترکوں کی قیادت خود کر رہے ہیں۔
दूसरी तरफ एक नया दुश्मन सामने आया है, कमांडर वैसिलोस। ये किरदार इब्तदा में बुरसा की फौज का कमांडर दिखाया गया है, जबकि तैकफुर सारोस वहां का हाकिम है। लेकिन कयास यही है कि चंद इकसाद के बाद सारोस मारा जाएगा और वैसिलियोस बुरसा का नया तैकफुर बनकर उभरेगा। यही वो शख्स होगा जो उरहान बे के लिए सबसे बड़ा दर्द सर बनेगा। उसके अज़ाइम खतरनाक हैं और अंदाज़ा यही है कि ये दुश्मन नाजरीन को कुरलुश उस्मान और दिरलिश अर्तुगरुल के तमाम पुराने विलन भुला देगा। अब आते हैं खवातीन के महाज की तरफ। टीजर में नेलुफर खातून एक नए और बहादुर रूप में सामने आई हैं। वो दीगर खवातीन की क़यादत करते हुए किसी अहम मुहिम पर दिखाई दे रही हैं। मुमकिन है वो उरहान बे की मदद के लिए कोई खुफिया कार्रवाई कर रही हो या दुश्मन के इलाके में कोई ख़ास मुहिम सर अंजाम दे रही हो। क्योंकि अदाकारा ने घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी की बाकायदा तरबियत हासिल की है, इसलिए इस सीज़न में उन्हें मैदान जंग में एक हकीकी खातून मुजाहिद के तौर पर देखेंगे। अब ज़रा कबीले के जिरगे की बात कर लेते हैं। टीजर से अंदाजा होता है कि उरहान बे एक अजीम जिरगा बुलाएंगे जिसमें तमाम तुर्क सरदारान शरीक होंगे। ये जिरगा वो लम्हा होगा जब उस्मान गाजी खुद अपने बेटे उरहान बे को सिपा सालार के मनसब पर फाइज करेंगे। ये मंजर हमें दिरलिश अर्तुगरुल की याद दिलाता है, जब अर्तुगरुल ने उस्मान गाजी को क़यादत सौंपी थी। तारीख फिर अपने आप को दोहरा रही है। जिरगे में एक नया चेहरा नुमाया है, शाहीन शाबे, जिसका किरदार मारूफ अदाकार पारश पलाए अदा कर रहे हैं। लंबे बाल, मजबूत कद और पुरजोश लहजा। ये किरदार इब्तदा में उरहान बे की क़यादत को कबूल नहीं करेगा। शायद वो समझता हो कि जब उस्मान गाजी जिंदा हैं तो क़यादत उन्हें ही करनी चाहिए। इसी वजह से इब्तदाई इकसात में इसके और उरहान बे के दरमियान इख्तलाफात देखने को मिलेंगे। इस सीज़न की ख़ास बात यह है कि कलों के मुहासरे, जंगी हिकमत अमली और मैदान जंग के मनाजर पिछले तमाम सीज़न से ज़्यादा शानदार होंगे। प्रोडक्शन टीम ने इस पर ख़ास मेहनत की है। हर फ्रेम में सिनेमा की क्वालिटी और तारीखी जलाल झलकता है। आखिर में नाजरीन कराम, चाहे बुराक मौजूद हों या ना हों, लेकिन कुरलुश उरहान एक नया आगाज़ है। ये कहानी उस्मान गाजी के बाद के दौर की है, जहां नई नस्ल तुर्क सल्तनत की बुनियादों को मजबूत करेगी। अब सवाल यह है, क्या मर्तयाज़जी ओगलू वही कबूलियत हासिल कर सकेगा जो बुराक को मिली थी? क्या ये नया सीज़न पिछले तमाम सीज़न से ज़्यादा कामयाब साबित होगा? और आपको ये नया टीज़र कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमारी रहनुमाई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब तारीख का एक नया बाब शुरू होने वाला है। कुरलुश उरहान, जहां बहादुरी का अलम फिर से बुलंद होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।